نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم اور جو لوگ تم سے پہلے تھے انہیں، والذین اور ان لوگوں کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ اگر وہ کرم نہ فرماتا تو تم فناہ کی دنیا سے وجود کی دنیا میں کیسے آ سکتے تھے؟ پھر اس نے مزید کرم یہ فرمایا کہ تمہیں پیدا کر کے تمہارے آرام و آسائش اور حیات و بقا کے سارے سامان خود فراہم کر دیے۔ اگر وہ تمہیں صرف پیدا کر کے چھوڑ دیتا اور اپنے لطف و عنایت سے تمہارے رزق اور آسائش کا انتظام نہ فرماتا تو تم تو پیدا ہوتے ہی ہلاک ہو جاتے۔ اب جب کہ تمہارا وجود بھی اسی کے کرم کا صدقہ ہے اور تمہاری زندگی اور بقا بھی اسی کی نظر رحمت کی محتاج ہے اور کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں، تو پھر اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا تمہارا حق ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ وہی معبود ہے، وہی جب خالق بھی ہے، وہی جب رازق بھی ہے، وہی تمہاری تربیت فرمانے والا بھی ہے، وہی تمہاری پرورش فرمانے والا بھی ہے، تو پھر لا معبود الا اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، کوئی معبود نہیں مگر صرف اللہ کی ذات۔ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں کی جن و انس کی تخلیق مگر صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں۔ یعنی انسان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی رضا کے لیے محنت اور مشقت کریں۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم پر کرم فرمایا، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور جب عبادت کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مقصد کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں منزل کون سی ملے گی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ متقین کی صفات آپ نے اس سورہ مبارکہ کے شروع پہلی 5 آیات جو ہیں آپ نے متقین کی صفات پڑھی کہ جب تم عبادت کرو گے تو پھر عبادت کرنے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے، اور جب متقی بن جاؤ گے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنے والے جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ترین لوگ ہیں۔ انسان کو عبادت کا حکم دینے کے بعد مزید اپنے لطف و کرم کا ذکر فرمایا کہ کون سے رب کی عبادت کرو؟ الذی، وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، اردا زمین کو، فراشا بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناء عمارت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر نکالے، بھی اس سے، من الثمرات پھل، رزقاً جو رزق ہیں، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا پس نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، کوئی مد مقابل، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، بارش نازل فرمائی اور تمہارے کھانے کا بندوبست کیا۔ یہاں پر اندادن یہ تو ان کافروں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ دی تھی اور صرف ان بتوں کی عبادت ہی کرتے تھے اور ان کو ہی الہ یعنی خدا مانتے تھے۔ مگر ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے، ہم امت محمدیہ ہیں اور ہمارے بہت سے فرائض ہیں، ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں کا ایک ایک لمحہ، ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے اور اس کے کرم کا صدقہ ہے اور اس کی رحمتوں کا نزول مزید ہوتا ہی جا رہا ہے، تو پھر لمحہ بھر بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے، اور جب انسان ناشکری کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔